صبح اٹھ کر میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ جھولیاں خالی جو ہیں وہ فوراً بھر جائیں گی۔ خالی جھولی میں اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ ساری زندگی 2 ہاتھ سے اگر دولت بانٹتے رہو گے تو یہ دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ آج اگر دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماریوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، رزق کی تنگی کا شکار ہو، جیب خالی ہے، الماری خالی ہے، بے روزگاری ہے، غریب ہو، فقیر ہو، کنگال ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کا اگر بالکل ہی جیب خالی ہو چکا ہے، گھر خالی ہو چکا ہے، الماری خالی ہے، بینک خالی ہے، اس وظیفے کو آپ لوگ جو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، صبح اٹھتے ساتھ آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً سے پوری ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، صبح اٹھتے ساتھ ہی میری یہ ویڈیو دیکھ لو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر پہلے دیکھی ہوئی ہو، ذہن میں عمل ہو تو صبح اٹھتے ساتھ آپ کے ذہن میں عمل تو ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صبح اٹھتے ساتھ پڑھنے کا یہ وظیفہ پڑھنا اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے مثال کے طور پر آپ لوگ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، جیسے ہی آپ لوگ روزانہ صبح روٹین وائز اٹھتے ہوں گے سونے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے، آپ کی آنکھ کھلی سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وقت یاد نہ رہے، ذہن میں نہ رہا، ہاتھ منہ دھو لیا، تھوڑی دیر بعد یاد آیا پھر پڑھ لیں۔ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یاد آ گیا پڑھ لیں۔ اگر ناشتہ کر چکے ہیں تو پھر آپ لوگ اس صبح یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ خالی پیٹ بنا کچھ کھائے پیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اگر بھول گئے، ناشتہ کر لیا تو پھر اگلے دن صبح پڑھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ چاہیں تو اپنی زندگی میں ایک صبح پڑھیں، چاہے روزانہ صبح پڑھیں، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک صبح پڑھ لیں، مہینے میں ایک صبح پڑھ لیں، سال میں ایک صبح پڑھ لیں، یا روزانہ صبح پڑھ لیں۔ کوئی پابندی نہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی، بس وقت کی پابندی ہے یہ کہ صبح اٹھتے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں۔ آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے آدھا منٹ کا یہ پورا عمل ہے، اپنی زندگی کا آدھا منٹ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگا دینا، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں مایوسی نہیں ہوگی۔ دنیا میں میرے بھائیوں میری بہنوں بے شمار لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پر، رزق کی تنگی کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے، بے روزگاری کے لیے، بے اولادی کے لیے، مالی پریشانی کے لیے۔ تو لوگوں کو میں بہت سے وظائف بتاتا ہوں، کسی کو صبح کا وظیفہ، کسی کو کسی نماز کے بعد کا وظیفہ، کسی کو رات کا وظیفہ، کسی کو دنوں کے وظائف۔ تو آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اللہ پاک کا یہ خاص کرم مجھ پر سمجھیں کہ لوگوں کے بڑے سے بڑے مسائل جب میں نے ان کو وظیفہ بتایا ہے تو حل ہوئے ہیں، جس میں سے یہ صبح کا عمل بھی شامل ہے۔ اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو صبح کا عمل بتایا ہے، خود بھی میرے بھائیوں میری بہنوں صبح کا یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہے۔ یہ وظیفہ صبح کے وقت پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان ہے۔ اتنا آسان وظیفہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو میری تمام دکھیاری بہنیں بھی پڑھیں، پوری دنیا سے جہاں کہیں بھی موجود ہو، صبح اٹھ جائیں، اٹھتے ساتھ آدھا منٹ نکالیں اور اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ پر میرے بھائیوں میری بہنوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا نا تو انشاءاللہ شام تک آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ اپنا قرضہ خود جا کر ادا کر دو گے، اللہ پاک کے حکم سے۔ حکم اللہ پاک کا، رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں ہو تو کسی کو کچھ نہ دے۔ تو آپ لوگوں کو یہ وظیفہ صبح اٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ اگر وسوسے رکھو گے تو کبھی بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ صبح اٹھتے ساتھ کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو، آپ لوگ اگر عمل کی اجازت چاہتے ہو
تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو فوراً اجازت مل جائے گی، چاہے ایک صبح پڑھیں چاہے روزانہ صبح پڑھیں، اور ہو سکے دل مانے دل مطمئن ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھنے لگیں تو ایک بات کا خیال رکھنا، صرف ایک بات کا، پورا عمل جب تک پڑھیں اس دوران کسی سے تھوڑی سی بات چیت بھی نہ کریں۔ آدھی منٹ کا تو عمل ہے، آدھی منٹ کے لیے تو آپ لوگ تھوڑا سا برداشت کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ خیال کر لیں، فائدہ آپ کا ہی ہے۔ صرف آپ کو آدھی منٹ کا جب تک یہ وظیفہ پڑھیں، اس دوران آپ کو اپنی پوری کی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے پر لگا دینی ہے۔ بے ترتیبی سے، بے دلی سے، بے دھیانی سے آپ کو یہ وظیفہ بالکل نہیں پڑھنا۔ آدھی منٹ کا وقت پہلے سے صبح اٹھتے ہی آدھی منٹ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیں کہ اب مجھے یہ وظیفہ آدھی منٹ تک پڑھنا ہے۔ اس دوران مجھے پوری توجہ، پورا دل اس وظیفے پر لگانا ہے، نہ ہی مجھے اس دوران کسی سے بات چیت کرنی ہے، نہ ہی مجھے کہیں اور توجہ دینی ہے۔ تو بس آپ لوگ میرے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ خالی جھولیاں اگر آپ کی شام تک نہ بھر جائیں نا تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا، جو بھی مانگ لو اللہ پاک نے چاہا تو فوری طور پر ملے گا۔ گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دنیا جہاں کی دولت مانگ لو، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو شام تک دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ سب سے پہلے جب اس عمل کو شروع کریں، صبح اٹھتے ہی ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھا کریں۔ اس سے وظائف کے جو فائدے ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، یہ بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ۔ تو صبح کا یہ وظیفہ جب آپ لوگ شروع کریں، پورا عمل آدھی منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیں ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو اونلی ون ٹائم کوئی سا بھی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلے نمبر پر، یعنی کہ فرسٹ نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، اور یہ پورا عمل 3 وظائف آپ کو پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تو تینوں وظائف بڑے آسان سے ہیں، بڑے کمال کے وظائف ہیں۔ اتنے آسان وظائف ہیں کہ کوئی بھائی بہن اگر جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا، یہ ایک ورڈ بھی، وہ بھی یہ وظیفہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، عمل کو سمجھ لیں، اور صبح اٹھتے ہی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ صبح اٹھتے ساتھ آپ نے جب ایک مرتبہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، کوئی بھی درود پاک آپ نے پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین، پھر تیسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین، پڑھتے رہیں۔ یا ارحم الراحمین کا یہ وظیفہ میں نے 3 مرتبہ پڑھا اور آپ کو پڑھ کے بتایا، لیکن دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر یہ وظیفہ یا ارحم الراحمین کا آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے اور میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیا۔ 7 ٹائم آپ کو پہلا وظیفہ یا ارحم الراحمین کا پڑھ لینا ہے۔ جب پہلے نمبر والا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ کو سیکنڈ نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر جو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو وظیفہ اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے ہاتھوں میں آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر یہ پورا عمل عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بتلانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ لوگ یقین کریں،
پڑھنے لگیں، کیونکہ صبح اٹھ کر میں خود یہ وظیفہ جب پڑھتا ہوں، صبح اٹھتے ساتھ ہی میں تو کافی سارے وظائف پڑھتا ہوں، لیکن اس عمل کا بتاؤں تو اس عمل کو جب بھی میں صبح اٹھ کر پڑھتا ہوں آدھے منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگتا، تو سمجھانے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ لوگ کرنے لگیں گے صبح اٹھ کر تو آدھا منٹ بھی بمشکل لگے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ یا ارحم الراحمین کا 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو دوسرے نمبر پر سیکنڈ نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر بھائیوں بہنوں آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یا قیوموں کا۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا قیومو یا قیومو یا قیومو پڑھتے رہیں، یا قیومو یا قیومو یا قیومو۔ بڑا پاورفل وظیفہ ہے، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوسرے نمبر والا یعنی کہ سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا قیوموں کا 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد صبح اٹھتے ہی آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا آپ نے پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو 11 مرتبہ یا قیوموں کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 3 مرتبہ آپ کو جیسے ہی آپ نے 11 مرتبہ یا قیوموں کا وظیفہ پڑھ لیا تو 3 مرتبہ یعنی کہ 3 ٹائم آپ کو پہلا کلمہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ پہلا کلمہ بھی پڑھ لیں تو آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے تسبیح اگر ہو آپ کے ہاتھ میں تو بہت زیادہ بہتر ہے، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو وظیفہ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے الحمدللہ کا، اس وظیفے کو آپ کو سب سے آخر میں صبح کے اس عمل میں پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر الحمدللہ کا یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں شروع سے، اس وظیفے کو تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آخر میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ، پڑھتے رہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ آخری نمبر پر یہ وظیفہ الحمدللہ کا تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب 21 ٹائم یعنی کہ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسے ہی 21 مرتبہ آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں، فوراً آپ کو اسی وقت کرنا کیا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے فوراً سے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے قریب لائیں، جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح دعا کے لیے اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب لائیں اپنے منہ کے، اور دونوں ہاتھوں پر دم کریں یعنی کہ پھونک ماریں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں یعنی کہ گھما لیں، اور اللہ پاک سے اسی وقت بیٹھے بیٹھے اپنی جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس عمل کو صبح اٹھ کر روزانہ چاہیں روزانہ کریں، چاہیں تو 1 مرتبہ صبح اٹھ کر پوری زندگی میں پڑھ لیں تو کافی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔